بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 33 جماعت دام اردو کی غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ بچوں، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ تشریح کے بارے میں کہ تشریح کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی آپ کو کر کے دے اور آپ اسے لکھ لیں، بلکہ تشریح تو وہ میٹیریل ہے جو کسی بھی شعر کے سمجھ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے تشریح کے سلسلے میں کرنا ہے وہ اشعار کو سمجھنا ہے۔ اشعار جب آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں گے تو پھر وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ تشریح ہی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھو، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرے ساتھ میں نے عشق کیا اور جو راستہ میں نے اختیار کیا، اس میں اتنی مصیبتیں میرے اوپر آئیں کہ اب وہ بار بار آنے کی وجہ سے مصیبت تکلیف دے نہیں رہی ہوئی بلکہ راحت اور سکون دینے والی بن گئی ہے، اور تیری چاہت یہ میرے لیے اب رہنما قائد ہے۔ میری زندگی کے رخ کو جس طرف لے جانا چاہے میں اسی طرف چل رہا ہوں۔ تو اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عشق مجازی ہو یا حقیقی، یہ دونوں ایسے راستے ہیں کہ جس میں مشقتیں اور تکالیف تو آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے تصوف کا سہارا لیتا ہے مثلاً، اور اللہ کی عبادات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کو مشکلات تو پیش آئیں گی۔ اسی طرح اگر یہ جو عشاق ہوتے ہیں، دیوانے بن جاتے ہیں، ان بیچاروں کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا بھی سارا وقت اور ساری صلاحیتیں اسی میں لگ جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنی دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا، اور دیوانہ وار ایک ہی کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ان کی محبوبہ کا حصول۔ اور اسی کو اس نے یہ کہا کہ جو تیری چاہت ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو کہہ لیں یا محبوبہ کو کہہ لیں، کہتے ہیں تیری چاہت مجھے ایسی، یعنی وہ میری اس طرح رہنمائی کر رہی ہے کہ میری زندگی کا رخ جس طرف اس نے موڑا ہے میں اسی طرف چلا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے رخ کو کسی دوسری وجہ سے دوسری طرف نہیں موڑا۔ تو اس ایسے میں وہ کہتا ہے کہ مصیبت میرے لیے راحت فضا ہو گئی، کیونکہ مصیبت جب ایک دفعہ آتی ہے تو وہ تلخ ہوتی ہے، 2 3 4 دفعہ آئے گی تو اس کی تلخی میں کمی آتی چلی جائے گی، اور جب کئی دفعہ آ جائے تو پھر وہ غم اور مصیبت وہ آدمی کو مزہ دیتی ہے، کیونکہ وہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ تکلیف دہ نہیں رہتی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں حسرت موہانی، یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے راستے میں، یعنی یا تو یہ کہ اے محبوبہ تیرے عشق کے راستے میں چل کر، اور یا یہ کہ یا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے کی وجہ سے میرے پاس سوائے اس کے کہ تکالیف اور مصیبتیں ہی بچیں، میں نے اپنی راحت کا کوئی سامان نہیں بنایا۔ تو یہ مصیبتیں اور غم اتنی دفعہ آئے کہ پہلے تو تکلیف دہ ہوتے تھے، لیکن بعد میں اب ان کے آنے کا مجھے مزہ آنے لگ گیا۔ اچھا، دوسرا شعر ہے کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وفا کے شہر کا راستہ ہے، چاہے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرو یا انسانوں میں سے کسی کے ساتھ وفا کا تہیہ کر لو، یہ جو وفا کے شہر کو جانے والا راستہ ہے، یعنی یہ عشق کا راستہ چاہے حقیقی یا مجازی، یہ ایسا راستہ ہے جہاں تیز آندھیاں اور طوفان بھی صبح کی ہوا کی طرح سکون بخش ہوتے ہیں، کیونکہ
ایک ایسی انسان کے اندر لگن لگ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک ایسا مقصد جڑ پکڑ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے سارے دیگر مقاصد وہ ہیچ ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کی طرف اس کی توجہ اور اس کی توانائیاں نہیں لگتیں۔ اب جب ایک ہی کام کے پیچھے پوری زندگی دن رات صبح شام ایک آدمی لگا رہتا ہے تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹ آئے یا اس کے لیے کوئی تکلیف آئے تو وہ اس تکلیف کو راحت اور اس رکاوٹ کو آسانی سمجھ کر عبور کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان ایسی چیز ہے کہ جس لگن کے پیچھے یہ لگ جائے اس سے پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنے کا راستہ اختیار کر لیا یا کسی انسان کے ساتھ جو اس کا محبوب بن گیا، اس کے لیے کی محبت کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو پھر باد سرسر آندیاں یعنی طوفان، رکاوٹیں اور تکالیف یہ اس کے لیے راحت بخش چیزیں بن جاتی ہیں، جس طرح صبح کی ہوا راحت بخش ہوتی ہے۔ اچھا بھی بچوں، اس کے بعد آپ نے جو ریفرنس کا شعر لکھنا ہے وہ ایک اوپر میں نے آپ کو طریقہ تو بتایا تشریح لکھنے کا کہ اوپر اس شعر کو جس کی تشریح کرنی ہے خوبصورت کر کے درمیان صفحے میں لکھنا ہے، نیچے 8، 10، 12 لائنیں آپ نے اپنی ان باتوں کی لکھنی ہے، اس کے نیچے پھر ریفرنس کا شعر اسی طرح جیسے اوپر لکھا تھا ایسے خوبصورت کر کے لکھ دینا ہے، اور ریفرنس کا شعر آپ نے خود لینا ہے جو آپ کو آسان بھی لگے، آپ کو پسند بھی ہو، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تیسرا شعر ہے کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ بھائی بچوں، یہ شعر یہ بتا رہا ہے کہ یہ حمدیہ غزل ہے، اگرچہ ہم نے اس کے مجازی کی بھی باتیں بیچ میں کر دیں کیونکہ ہر غزل کے لیے یہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ جو شعر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حمدیہ غزل ہے۔ کیوں؟ وہ جو اس نے کہا نا گناہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے جد امجد اور اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ جنت میں تھے تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اس جنت میں رہو اور کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ شیطان آیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہاں اللہ نے ایک چیز کھانے سے منع فرما دیا تھا، تو شیطان آیا، اس نے کہا نہیں یہ چیز کھاؤ گے تو تمہیں یہاں دوام ملے گا، الیاذ باللہ۔ اس نے کہا یہ اللہ بھی آپ کے ساتھ پوری بات نہیں کرتے، تو اس طرح کی جو بات تھی اب وہ انہوں نے کھا لیا، انسان تھے۔ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے کھڑا انتظار کر رہا ہوں کہ کب اللہ بخشش کا عطا کرتے ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے جد امجد سے جو نبی بھی تھے ان سے بھی خطا ہوئی، تو ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی خطائیں کرتے ہوں گے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کتنی نافرمانیوں میں گزرتی ہوگی۔ تو جب نافرمانیاں کرنے کے بعد اب میں اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہوا تو پھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشش کا عطیہ مجھے کب عطا کرے گا۔ اور اگر عشق مجازی ہو تو بیٹا پھر ہم یہ کہیں گے کہ میں اپنے محبوب کے دربار میں آ کر کھڑا ہوں، مجھ سے غلطیاں تو بہت ہوئیں جن سے وہ ناراض ہیں، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معافی کا عطیہ ضرور دیں گی۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، وہ عطا کا جو دربار ہے اس کا میں انتظار کرنے والا ہوں، گناہگار ہوں۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے گناہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کی نسبت اس نافرمانی کی طرف کی جاتی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ پھر ہم کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک خطا، گناہگار ہوں میں، غلطیوں کا پتلا ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اگر عشق حقیقی ہو تو کہیں گے کہ اے اللہ، جس نے تیری محبت کا مرتبہ پہچان لیا، جس نے اس بات کی معرفت حاصل کر لی
کہ تیری محبت حاصل کرنے کی وجہ سے تیری طرف سے کیا مقام ملتا ہے، یا تیری محبت کا مقام کیا ہے، جسے اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی، رتبہ دان محبت، تیری محبت کا مرتبہ پہچاننے والے۔ تیرے شوق میں کیا، یہ بیٹا یہ جو دان کا لفظ ہے نا، دان یہ اس میں فاعل ہے، دان، جیسے خان ہوتا ہے نا، تو وہ خان کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنے والا، دان کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا۔ تو رتبہ، مقام، مرتبہ، محبت آپ جانتے ہیں، تو تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیری محبت کے مرتبے کو پہچاننے والوں کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، تیری محبت کے حصول اور تیری رضا کے حصول کے شوق میں وہ ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، ظاہری حالت ان کی بگڑ جاتی ہے، ظاہری حالت ان کی بگڑ جاتی ہے۔ یہ اگر عشق حقیقی ہو نا بیٹا، تو پھر یہ ہوگا فنا فی اللہ لوگوں کی باتیں۔ جو آدمی فنا فی اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی اس کا ہر قدم اٹھتا ہے، ہر سوچ ہوتی ہے، ہر کام ہوتا ہے، تو بھائی بچوں ظاہری حالت اس کی نہیں بنتی، نہیں سنورتی، اس لیے کہ اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کو بالکل اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پہنا کیا ہے، اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا کیا ہے، اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے رہنا کیسے گھر میں ہے، کیونکہ اس کا مطمع نظر اب ایک ہی ذات بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر قدم، ہر سوچ، ہر حرکت، ہر فعل اس کا اسی طرف اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے فنا فی اللہ۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، تیری محبت کے مرتبے کو پہچاننے والے لوگوں کی حالت تیری ملاقات کے شوق میں، تیری محبت کے حصول کے شوق میں، تیرے رضا کے حصول کے شوق میں بگڑ جاتی ہے۔ کیا سے کیا ہو گئی، بدتر ہو گئی۔ یہ تو تھا عشق حقیقی۔ مجازی ہونے کی صورت میں وہ گویا کہ اپنی محبوبہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیری جو محبت ہے نا، عام لوگوں کو تو نہیں پتہ یہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ محبت کا کیا مرتبہ ہے، وہ پھر دیوانہ وار بھاگتے ہیں اپنے محبوبہ کے لیے، اور ان کی بھی ظاہری حالت بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی اتنا وقت اور اتنا ہوش ان کو بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ظاہر کے لیے کچھ کریں یا ظاہر کو سنواریں۔ غزل کا مقطع ہے وہ بچوں، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ مقطع کون سا شعر ہوتا ہے بچوں؟ جو شعر ہو بھی آخری اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی ذکر کرے، تو یہ وہ آخری شعر ہے جس میں حسرت تخلص ذکر کیا ہے حسرت موہانی نے۔ اور ایک مطلع ہوتا ہے، مطلع وہ پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ تو بھائی بچوں پہلا شعر ذرا دیکھو، یہ مطلع ہے نہیں ہے، مصیبت پہ راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ راحت فضا ایک لفظ ہے، رہنما دوسرا، دونوں قافیہ ہم وزن ہیں، اور ہو گئی ہے یہ ردیف ہے، ردیف بھی موجود ہے، قافیہ بھی موجود ہے، لہذا اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے اور آخری شعر مقطع ہے، کیونکہ آخری شعر کے مقطع ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر شاعر اپنا تخلص بھی ذکر کرے، تو حسرت موہانی نے اپنا تخلص بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ اس غزل کے مقطع میں حسرت موہانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب راہ وفا کی کوئی ابتدا کر لے تو وہ انتہا کو ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ کسی بھی کام کی ابتدا کرنا مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کی ابتدا کر لی اور کسی راستے کی ابتدا اس پہ چلنے کے لیے کر لی اور پھر اس پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلد یا بدیر ضرور اس کی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ وفا کا راستہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے یا کسی انسان کے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس پہ چلنا بہرحال مشکل ہے۔ عام زندگی سے نکل کر اس وفا کے راستے پر، یہ عشق کے راستے پر، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ ہو، اس پر چلنا مشکل ضرور ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی طعن و تشنیع بھی سہنی پڑتی ہیں، اپنی زندگی کے معمولات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کی جو اتنی پرکشش ہے اور دنیا کی عیش و نشاط جو اتنی پرکشش ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور مجنوں بن کر دیوانہ وار
آدمی اس مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے، چاہے ایک ہو یا دوسرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ مشکل ہے۔ اب جب مشکل ہے تو پھر مشکل چیز کو کم لوگ اپناتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکل چیز اس وقت تک ہی مشکل ہوتی ہے جب تک اسے اپنایا نہ جائے۔ جب اسے اپنا لیا جائے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کوئی بھی منزل وہ دور نہیں ہوتی مگر اس وقت تک جب تک آپ اس کے راستے پہ چلتے نہیں۔ جب اس کے راستے پہ چل نکلیں گے تو پھر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حسرت گھبراؤ نہیں، جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے اس پر پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کی ابتدا کر لی ہے آپ نے۔ اگر آپ اس کی ابتدائی نہ کرتے، اس راستے پہ نہ چڑھتے، اس راستے پہ نہ چلنا شروع کرتے تو پھر تو آپ دور تھے، لیکن جب آپ نے اس پہ منزل پہ قدم رکھ لیا تو اب دور نہیں ہے۔ جیسے بھائی بچوں دنیا کے اندر بھی یہ مثال آپ دیکھ سمجھ سکتے ہیں جو مشاہداتی ہے۔ مثال کے طور پر کراچی پشاور سے بہت دور ہے، لیکن جب کوئی آدمی کراچی کے لیے پشاور سے ٹرین پر بیٹھ جاتا ہے تو چاہے اب اس کو 20 گھنٹے لگے، 18 لگے، 8 لگے، 10 لگیں، وہ کراچی ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لیکن کوئی آدمی جب تک وہ اس ٹرین پہ نہیں بیٹھتا، وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک کراچی واقعی اس کے لیے دور ہے۔ تو اسی فارمولے کے تحت حسرت موہانی بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسرت گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہمت نہ ہارو، کیونکہ جس راستے پہ تم چل نکلے ہو اس کی انتہا ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اس کی ابتدا آپ نے کر لی ہے۔ تو بھائی بچوں اس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے، یہ الفاظ، یہ مضمون، یہ سب کچھ بالکل ضروری نہیں۔ آپ نے اشعار کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور پھر اس ہر شعر کے بارے میں جو میٹیریل آپ کے پاس آپ کے ذہن میں جمع ہو جائے اس کو آپ نے ترتیب دے کر لکھ دینا ہے۔ اور بچوں ریفرنس کا شعر میں نے آپ کو بتایا ہے، ہر شعر کے لیے الگ شعر اگر ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ آپ نے ان اشعار کے مضامین کے ساتھ ملتے جلتے 2-3 شعر منتخب کر کے اپنے ذہن میں ہر نظم ہر غزل کے لیے رکھ لینے ہیں، اور ان میں سے جو شعر بھی آپ کو تشریح کے لیے آئے اس کے ساتھ جو مناسب ہو وہ آپ لگا دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔